میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے ساتھ ہی اور سلسلہ تبلیغ کو شروع کرنے کے ساتھ ہی حضور کے لیے مخالفتوں کے دروازے کھل گئے۔ ہر طرف سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونے لگی اور کئی کفار اور مشرکین نے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، مختلف کوششیں کی، جتن کیے۔ مقصد کیا تھا کہ حضور کے مشن کو روکنا ہے، حضور کے کاز کو روکنا ہے، حضور کے اس پیغام کو روکنا ہے تاکہ یہ پیغام، یہ مشن آگے نہ بڑھ سکے اور مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ نہ ہو سکے۔ اب یہ مشن تھا کفار مکہ کا، اور اسی مشن کو لے کر مختلف انہوں نے حربے استعمال کیے۔ سب سے پہلے میٹنگ کی جناب ابو طالب جو میرے آقا حضور کے چچا ان کے ساتھ، اور جا کر انہیں دو لفظوں کے اندر ایک جملہ کہہ کے آئے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دیں کہ ہمارے بتوں کے خلاف یہ باتیں نہ کریں، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے۔ واپس آگے جناب ابو طالب نے کوئی ریاکشن نہیں دیا، جناب ابو طالب خاموش ہو گئے، حضور سے کوئی بات نہیں کی۔ چند دنوں کے بعد پھر واپس گئے اور پھر سختی کے ساتھ جناب ابو طالب کو چند جملے کہہ کے آئے کہ ابو طالب پہلے بھی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دو، لیکن اب پھر دوبارہ سے کیا رکھے گئے کہ بھتیجے کو سمجھا دو، اور اگر یہ باز نہیں آتا یا تم اسے منع نہیں کرتے ہو تو پھر ہم خود ہی کوئی نہ کوئی حل اس کا تلاش کر لیں گے۔ اب جب دوبارہ سے کہہ کے آئے تو جناب ابو طالب نے حضور کو بلایا اور حضور سے پوچھا کہ آپ اس مشن کو چھوڑ سکتے ہیں یا اس انداز کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا حضور نے دو ٹوک انداز کے اندر جواب دیا کہ میں جان دے سکتا ہوں مگر اس مشن کو، اس پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب تیسری بار پھر یہ میں تفصیل کے ساتھ جو کہ عرض کر چکا ہوں، اختصار کے ساتھ صرف موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر جناب ابو طالب کی بارگاہ میں گئے اور جا کر ایک آفر دی، کہنے لگے ابو طالب آپ کو دو بار کہہ چکے ہیں کہ اپنے بھتیجے محمد کو روک دو کہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں نہ کرے، ہمارے بتوں کے خلاف یہ لوگوں کو گائیڈ نہ کرے، لیکن اب ہم ایک آفر لے کے آئے ہیں، چونکہ آپ سے محمد آپ کی بات نہیں سنتے ہیں یا آپ انہیں سمجھاتے نہیں ہیں، آپ انہیں روکتے نہیں ہیں، تو ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ مکے کے سردار کا بیٹا ہے، جوان ہے، کڑیل جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، آپ یہ جوان رکھ لو اور اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں محمد ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے سمجھا لیں گے، نہ سمجھ آیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ جناب ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا دنیا دو ہو سکتی ہے مگر محمد کو تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب کفار مکہ کو جب وہاں سے بھی جواب مل گیا کہ محمد کو ہمارے حوالے ابو طالب نہیں کرتے، اب کفار مکہ اسی بات کے اوپر ڈٹ گئے۔ یہاں تک میں عرض کر چکا تھا، آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، کفار مکہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ابو طالب جو بھی ہے بس محمد کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، دو ہی باتیں ہیں، یا محمد کو روک دو، یہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ ختم کر دیں، یا اپنے انداز کو بدل ڈالیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، نہیں تو بس دوسری بات یہی ہے، اگر وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑتے پھر محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے اور محمد جانے۔ لیکن جناب ابو طالب نے فرمایا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں محمد کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، میں محمد کو تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اب پھر کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی، مختلف قبائل کے لوگ، بڑے بڑے سرداروں نے جمع کیے اور مل بیٹھ کے مختلف مشورے، مختلف آرائیں پیش ہوئی۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ محمد اکیلے نہیں ہیں، ساتھ چچا ابو طالب بھی کھڑے ہیں اور باقی بھی خاندان بنو ہاشم کے کئی افراد حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، اب ہم حضور کو ڈائریکٹلی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اس طرح اچانک سے ہم حضور کو قتل کر سکتے، چونکہ پورا خاندان ساتھ کھڑا ہے، قتل بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ خاندان بنو ہاشم خود ہی محمد کو ہمارے حوالے کر دے، جب خود ہمارے حوالے کر دیں گے تو کل ہم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، اس لیے بار بار ڈیمانڈ کی کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، مگر چچا ابو طالب نے اور باقی خاندان کے افراد نے کہا کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔
انہوں نے میٹنگ کی اور فیصلہ یہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کرتے، ہر قسم کا معاشی سوشل بائیکاٹ کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ آنا جانا نہیں ہوگا، نہ یہ ہمارے گھروں میں آئیں گے نہ ہم ان کے گھروں میں جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا پورا ایک معاہدہ تیار کیا کہ ہم ان کو رشتہ نہیں دیں گے، ان سے رشتہ نہیں لیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کاروباری فیلڈ کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ لین دین خرید و فروخت نہیں کریں گے، کوئی بھی قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، نہ ان سے سامان خریدے گا نہ ہی بنو ہاشم کے ہاں اپنا سامان بیچے گا۔ یہ پورا ایک معاہدہ تحریر کیا، مختلف قبائل کے بڑے بڑے سرداروں نے مل بیٹھ گئے کہ بنو ہاشم سے مکمل بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ۔ جس طرح آج اسرائیل نے غزہ کے اوپر بمباری کی اور پوری جنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو پوری دنیا کے اندر یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو غیرت مند مسلمان اور بڑے بڑے غیرت مند تاجر ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کی جملہ مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے۔ اس میں سے کچھ فلاسفر یہ کہتے ہیں بائیکاٹ کا کیا فائدہ ہوگا، بائیکاٹ کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن بائیکاٹ کا فائدہ دنیا کے سامنے ہے کہ چند دن مسلمانوں نے مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں بائیکاٹ ہوا، اسرائیل کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنی ہر مصنوعات کی قیمتیں کافی حد تک گرا دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو معاشی حوالے سے بہت وہ بحران کا شکار ہے اور بہت انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے یا یہ جو معاشی بائیکاٹ ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ باز بھی نہیں آتے، محمد کو ہمارے حوالے بھی نہیں کرتے، آخری حربہ یہی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا تعلق داری رشتہ داری اور ان کے ساتھ جو کاروباری سلسلہ وہ سارا کا سارا ختم کر دیتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی بولے گا نہیں، کوئی ان کے ہاں جائے گا نہیں، کوئی ان کو کوئی چیز بیچے گا نہیں، خریدے گا نہیں، تو آٹومیٹک یہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، یا تو اپنے مشن سے باز آ جائیں گے یا محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اب یہ معاہدہ تحریر ہو گیا، پورا معاہدہ لکھنے کے بعد انہوں نے جا کر کعبے کے اندر لٹکا کے کعبے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کعبے کی چابی بھی انہیں کے پاس تھی، اب وہ معاہدہ لٹک گیا اور معاہدے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن کی بات نہیں، ایک ہفتے کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، 3 سال تک یہ معاہدہ جاری و ساری رہا۔ 3 سال تک یہ سوشل اور معاشی بائیکاٹ جاری و ساری رہا۔ نہ کوئی بنو ہاشم کے ہاں آتا جاتا، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا، اور خاندان بنو ہاشم کا کوئی فرد اگر بازار میں کہیں کوئی چیز لینے کے لیے جاتا تو 2 گنا اسے زیادہ قیمت بتائی جاتی جسے وہ خرید ہی نہ سکتا۔ اگر کوئی بندہ بیچنے کوئی چیز جاتا تو اس کو ریٹ اتنا کم بتایا جاتا کہ وہ اپنی چیز بیچنے سے انکار کر دیتا۔ اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ ایک چھوٹے سے گھاٹی کے اندر، چھوٹے سے قلعے کے اندر جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس کے اندر میرے آقا حضور کا خاندان محصور تھا۔ اور پھر 3 سال آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ کسی کا راشن پانی بند کر دیا جائے، کسی کا بازار میں داخلہ بند کر دیا جائے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ 3 سال تک حضور اور حضور کے خاندان والے شیب ابی طالب کے اندر رہے، اور یہاں تک سیرت اور تاریخ کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہیں تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا جاتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ حضور کے خاندان کی بات ہے، حضور کی بات ہے۔ 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے رہے، درختوں کی جڑیں نکال کے ابال کے ان کو کھایا جاتا، اور خشک چمڑے ابال کے کھائے جاتے تھے۔ اس انداز اور اس کیفیت کے اندر 3 سال حضور اور حضور کے خاندان نے گزارے۔ اور آج پہلی بات تو یہ کہ حق کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، باطل کے ساتھ، جھوٹے کے ساتھ، فراڈیے کے ساتھ، دنیا کے جو چلاک اور مکار قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہر کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، حق کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کھڑا ہو بھی جائے، تھوڑی سی مشکل آنے کی دیر ہے، 2 دن تھانے کے اندر بند ہونے کی دیر ہے، 2 دن جیل کاٹنے کی دیر ہے، لوگ لکھ کے دے کے آ جاتے ہیں ہمارا فلاں بندے سے، فلاں تنظیم سے، فلاں جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، آج کے بعد ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ حق کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا، اگر کھڑا ہو جائے تھوڑی سی مشکل آئے لوگ حق کا ساتھ چھوڑ دیتے گے، لیکن یہ حضور کا خاندان ہے 3 سال تک مسلسل درختوں کے پتے بھی کھائے ہیں، جڑیں بھی کھائی ہیں، اور خشک چمڑے ابال کے کھائے ہیں، مگر پھر بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔
مگر پھر بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اب مشن کیا تھا؟ مشن دو ہی تھے ان کے۔ ایک مشن تو یہ تھا کہ یا تو حضور کو ہمارے حوالے کر دیں، اور دوسرا مشن یہاں پر ایک اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ حج کا زمانہ قریب تھا، اس بائیکاٹ کے ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ چونکہ حج کا زمانہ قریب تھا، کفار مکہ کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ حضور کی تبلیغ، حضور کی تحریک کا سلسلہ دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا اور مزید پھیلتا چلا جاتا ہے، اور حج کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے، بڑے بڑے قافلے آئیں گے۔ تو اگر یہ حضور کا پیغام اسی طرح چلتا گیا نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی تعداد اب درجنوں سے سینکڑوں اور سینکڑوں سے ہزاروں کے اندر کنورٹ نہ ہو جائے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے، قافلوں کے قافلے کہیں حضور کی باتوں کے اندر آ کر ان کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر نہ ڈالیں، ان کے دین کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ حضور کے پیغام کو روکنا۔ لیکن میرے خدا کی قدرت دیکھو، ادھر حضور اور حضور کا خاندان شیب ابی طالب میں ہے، اور بچے جب بھوک اور پیاس لگتی، صبح و شام ان کی آوازیں بلند ہوتی تھی نا، ان بچوں کی آوازیں سین حرم کے اندر جاتی تھی۔ ادھر مختلف قبائل اور مختلف قافلے جب آتے تھے نا بیت اللہ کے اندر، جب ان کے کانوں کے اندر آواز پہنچتی تھی بچے رو رکھے گے، وہ مکے کے سرداروں سے کافروں سے پوچھتے تھے یہ کیوں رو رکھے گے؟ اب جو کافر بات کو چھپا رہے تھے، حضور کی تبلیغ کو، حضور کے مشن کو چھپا رہے تھے، وہ کافر خود ہی بتاتے تھے کہ یہاں ایک محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، جس نے ایک خدا کی توحید کا پرچار کیا ہے، باقی سارے خداؤں کی نفی کی ہے، ہم نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب جس مشن کو کفار مکہ چھپانا چاہتے تھے، میرا رب انہی کی زبانوں سے اس مشن کا اعلان کروا رہا تھا۔ جس مشن کو وہ روکنا چاہتے تھے، اسی مشن کا اعلان اللہ انہی کفار کی زبان سے کروا رہا تھا۔ حضور کا پیغام عام ہوتا جا رہا تھا۔ اب 3 سال تک حضور اور حضور کے خاندان نے شیب ابی طالب کے اندر گزارے، 3 سال بڑی مشکلات، اور پھر بچوں کے رونے کی آواز ایک دن بندہ برداشت کر سکتا ہے، 2 دن برداشت کر سکتا ہے، اور اپنی ذات کی بات ہو تو بندہ بڑی سے بڑی مشکل بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بات اولاد کی آ جائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، بندے کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد کی تکلیف ماں باپ بالخصوص کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور کے خاندان کا جو حوصلہ تھا کہ بچے روتے بھی رہے، بلکتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی 3 سال تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہے۔ 3 سال کے بعد ایک دن میرے آقا حضور کا در رحمت جوش کے اندر آ گیا۔ جو اللہ یا حضور سبحان اللہ، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب حضرت ابو طالب اپنے چچا ابو طالب کو بلایا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا آؤ نا میں تمہیں ایک بات تو بتاؤں۔ جناب ابو طالب فرمانے لگے اے میرے بھتیجے محمد وہ بات ضرور بتاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچا ابھی رب نے مجھے پیغام دیا ہے، قریش کے کفار قریش نے اور دیگر قبائل نے 3 سال پہلے جو معاہدہ لکھا تھا، اس معاہدے کو کعبے کے اندر لٹکایا تھا یا کعبے کے اندر صندوق کے اندر بند کیا ہوا تھا۔ اے چچا ابھی رب نے مجھے خبر دی ہے، اس معاہدے کو دیمک لگ گئی ہے، وہ سارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اس معاہدے میں صرف ایک میرے رب کا نام بچا ہوا ہے۔ ماں چچا رب نے مجھے یہ رپورٹ دی ہے، یہ خبر دی ہے کہ وہ سارا کا سارا جو معاہدہ مختلف قبائل نے اور قریش مکہ نے کیا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا۔ اب معاہدہ کہاں ہے؟ کعبے کے اندر ہے، اور کعبے کی چابی بھی انہی کفار کے پاس ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا وہ معاہدہ ختم، صرف ایک رب کا نام اس میں باقی ہے۔ ابو طالب نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ جناب ابو طالب فوراً وہاں سے چلے، سین حرم کے اندر گئے، جا کر اعلان کیا اے مکہ والو، اے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں۔ ابو طالب کی آواز بلند ہوئی، سارے مکے کے سردار جمع ہو گئے، خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے سوچا شاید ابو طالب اب تکلیف اور بر تکلیف کی وجہ سے، مصائب و آلام کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے شاید تنگ آ کے اب محمد کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو، اس لیے سارے مکے کے سردار جلدی دوڑے اور سارے کے سارے سین حرم کے اندر جمع ہو گئے۔ جا کر کہنے لگے اے ابو طالب اب بتاؤ نا ہمیں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ کیا محمد کو ہمارے حوالے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ابو طالب نے فرمایا اے مکے والو تمہیں اس لیے بلایا ہے، مجھے یہ بتاؤ جو 3 سال پہلے تم نے معاہدہ کیا تھا وہ کس کے پاس ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس ہے۔ کہا کدھر رکھا ہے؟ کہا کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کہا کعبے کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگے چابی بھی ہمارے پاس ہے۔ ابو طالب کہنے لگے لو پھر سن لو اے
مکے والوں ابھی ابھی مجھے میرے بھتیجے محمد نے خبر دی ہے، وہ جو معاہدہ تم نے 3 سال پہلے کر کے کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا، کعبے کی چابی بھی تمہارے پاس ہے، مجھے بھتیجے محمد نے خبر دی ہے کہ مجھے رب نے بتایا ہے وہ معاہدہ اب سلامت نہیں ہے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اس معاہدے میں صرف ایک رب کا نام باقی بچا ہوا ہے۔ تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ کہنے لگے ابو طالب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ہم نے اتنا محفوظ کر کے رکھا ہوا، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، پر اگر دیمک کھا بھی گئی ہے تو تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ چونکہ رکھا ہوا ہم نے ہے، کعبے کی چابی ہمارے پاس ہے، متولی ہم ہیں اور ہم نے بڑا محفوظ کر کے رکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب نے کہا چلو اگر یہی بات ہے نا، تمہیں یقین نہیں آتا تو 1 to 1 کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر تو جس طرح بات محمد نے کہی ہے تالا کھولو، اور اگر یہ بات ایسے ہی ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا صرف رب کا نام باقی بچا ہے، تو پھر تمہیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے، اور پھر آج کے بعد ماننا چاہیے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بات ایسا ہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو تم نے تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا 3 سال سے، اگر یہ بات جو محمد نے بتائی ہے اسی طرح ثابت ہوتی ہے تو پھر تمہیں یہ بائیکاٹ بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، جو محمد نے کہا ہے کہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، دیمک کھا گئی، اس اللہ کا نام باقی بچا ہے، تم تالا کھولو، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، تمہارا معاہدہ اگر بدستور اسی طرح لکھا ہوا صحیح سلامت ہے، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں محمد کو آج ہی تمہارے حوالے کر دوں گا، میں آج محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تالا کھلا نہیں ہے، معاہدہ اندر ہے، چابی ان کے پاس ہے، لیکن ابو طالب اتنی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر یہ بات ایسے ثابت نہ ہوئی جیسی محمد نے کہی ہے، میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حالانکہ پہلے بھی کفار کا مطالبہ یہی تھا، اور اسی مطالبے کی وجہ سے ابو طالب نے اور آپ کے خاندان نے 3 سال تک بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، سوشل بائیکاٹ کا حصہ رکھے گئے، لیکن محمد کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ آج ابو طالب خود کہتے ہیں میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اس شرط پہ اگر معاہدہ صحیح سلامت ہوا، محمد کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے آج ابو طالب کو بھی یقین تھا کہ محمد نے جو کہہ دیا ہے وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ رب کے محبوب محمد جب بھی بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، حق اور سچ ہی بولا کرتے ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے گارنٹی دی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا محمد تمہارے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دروازہ کھولا گیا، جب معاہدہ نکالا نا صندوق کے اندر سے، بعض نے کہا کہ لٹک رہا تھا، بعض نے لکھا کہ وہ صندوق کے اندر اور پھر کپڑوں کے اندر بند کر کے انہوں نے صندوق کے اندر ڈالا ہوا تھا، بڑا محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب وہ تالا کھولا گیا، معاہدے کو نکالا گیا، رب کعبہ کی قسم جس طرح حضور نے فرمایا تھا معاملہ اسی طرح تھا، معاملہ اسی طرح تھا کہ اس معاہدے کے اندر صرف ایک رب کا نام باقی تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا، سارا معاہدہ دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ ابو طالب فرمانے لگے دیکھو اور اب غیرت کرو، شرم کرو، پہلی بات یہ کہ مانو کہ محمد ٹھیک ہے، تم غلطی کے اوپر ہو، وہ حق کے اوپر ہے اور تم باطل کے اوپر اور غلطی کے اوپر ہو، پہلی بات تو یہ مانو۔ دوسری بات یہ کہ اب محمد کی بات چونکہ سچ ثابت ہوگی، لہذا اب بائیکاٹ کو بھی ختم کرو۔ اب ان کے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بجائے ماننے کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کی بات سچی ہوگی تو حضور کو ماننا چاہیے تھا، مگر بجائے ماننے کے چونکہ سرداری سر پہ سوار تھی اور پہلے بھی سرداری کی وجہ سے تو حضور کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن جائیں گے، ہم غلامی کیوں کریں، ہم تو مکے کے سردار ہیں، چودراہٹ تھی ان کے اندر سرداری تھی، تو اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ اب مزید ان کے اندر سرداری اجاگر، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ سارا کا سارا جو معاملہ یہ جادو کے زور پہ ہو رہا ہے، اور کہنے لگے ابو طالب نعوذ باللہ تمہارے بھتیجے محمد کا جادو جہاں بھی پہنچا ہے، اس نے اپنے جادو کے زور سے جان لیا ہے کہ معاہدے کا معاملہ کیا ہے، معاہدہ ختم ہو گیا، یہ سارا کا سارا اس کا جادو ہے۔ اور سرفہرست اس ٹیم کا جو سرفہرست بندہ تھا وہ ابو جال تھا، لیکن کچھ لوگ جو ان میں سے سیریس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بات محمد کی سچ نکلی ہے، لہذا اب معاہدہ ختم ہونا چاہیے، بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ وہ چند لوگ گئے اور جا کر خود خاندان بنو ہاشم کو اس شیب ابی طالب سے باہر نکالا اور وہ سارا بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ کہ 3 سال
تک حضور اور حضور کے خاندان نے درختوں کے پتے بھی کھائے، جڑیں بھی کھائی ہیں، چمڑے بھی کھائے ہیں، مگر اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حق کی بات کرتا ہے، جب انسان باطل کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے، پھر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ حق کی بات کو چھوڑ دے، بندہ جو باطل کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھو، یہی وہ لوگ تھے مکے والے جب میرے آقا حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، حضور کی عبادت، حضور کی ریاضت، حضور کی صداقت، حضور کی امانتداری، حضور کی دیانتداری کے قائل مکہ کے کافر بھی تھے، اور کافروں کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ حضور نماز کیوں پڑھتے، کافروں کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ حضور سچ کیوں بولتے، کافروں کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ حضور امانتدار کیوں ہے، حضور دیانتدار کیوں ہے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن جو ہی حضور نے اعلان نبوت کیا، رب کی توحید کا پیغام عام کیا، جو ہی بتوں کے خلاف بات کی ہے، وہی جو پہلے سب کچھ تسلیم کرتے تھے، حضور کے اخلاق اور کردار کو تسلیم کرتے تھے، اور اپنے باپ اور اپنے اولاد سے بڑھ کر حضور پہ یقین تھا کہ ہمارا باپ جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا باپ ہیرا پھیری کر سکتا ہے مگر محمد ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ جو حضور کے قائل تھے، حضور کو تسلیم کرتے تھے، حضور کے ذاتی کریکٹر کے حوالے سے حضور پر مطمئن تھے، اب وہی حضور کے خلاف ہو گئے۔ لیکن کب خلاف ہوئے؟ جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور جب حضور نے باطل کے خلاف آواز بلند کی ہے، جب بتوں کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ہم بے شک دن میں 5 نمازیں پڑھیں، رات کو تہجد بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، داڑیاں بھی رکھیں، سر پہ امامہ بھی پہن لیں، نہ ہماری نمازوں سے کافروں کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہماری داڑیوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہمارے جبے اور دستار سے انہیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی ہمارے چنوں سے انہیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی ہماری تبلیغ سے انہیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی ہمارے ذاتی کریکٹر سے، ہمارے اخلاق اور کردار سے انہیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ کفار کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو یا تو جہاد سے تکلیف ہوتی ہے کہ جو بندہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ کافروں کو چبھتا ہے، یا پھر جو باطل نظام کو للکارتا ہے، باطل نظام کے خلاف بات کرتا ہے، اس بندے کی وجہ سے یا اس تنظیم یا اس جماعت سے ان دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک بندہ نماز روزہ کرتا رہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر فرق پڑتا تو غیر مسلم کبھی بھی اپنے ملک میں مسجدیں بننے نہ دیتے، مدارس بنانے نہ دیتے۔ لیکن آج پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لے، کئی غیر مسلم ممالک کے مسجدیں بھی چل رہی ہیں، مدارس بھی چل رہے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، مگر تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جو ہی کوئی فرد واحد یا کوئی تنظیم یا کوئی جماعت یا کوئی مذہبی رہنما جہاد کی بات کرتا ہے، اسلامی نظام کی بات کرتا ہے یا باطل نظام کو للکارتا ہے، سارا عالم کفر اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عالم کفر کو تکلیف نمازوں، روزوں اور چلوں اور یہ داڑھی اور جبے اور دستار سے نہیں ہوتی ہے، انہیں تکلیف جذبہ جہاد سے ہوتی ہے، یا اسلامی نظام سے ہوتی ہے، یا باطل نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیں، اب اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کئی تنظیمیں یا کئی افراد ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو غیر سیاسی ہیں، ان سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں جی۔ لیکن جو تنظیم، جو جماعت یا جو کوئی فرد واحد اگر جہاد کی بات کرتا ہے، دیکھیں اس کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں، یا کوئی اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، جس طرح یہ تحریک لبیک نے اسلامی نظام کی بات کی کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، چلیں ہوا نہ ہوا الگ بات ہے، لیکن ایک پیغام تو عام کیا ہے۔ آج دیکھیں پورا عالم کفر چیخ رہا ہے اور اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور کبھی کل عدم قرار دینے، کبھی کیا سارے ہتھکنڈے استعمال کیے جائیں۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ کافروں کو ہماری نماز روزے سے فرق نہیں پڑتا، ان کو یا تو جہاد سے تکلیف ہوتی ہے یا اسلامی نظام سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کہیں کسی ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے یا کسی ملک سے جہاد کی آواز بلند ہو یا جذبہ جہاد کہیں اجاگر کیا جائے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اپنا پیغام نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جتنی مرضی مخالفتیں ہوتی رہے۔ حضور اور حضور کا خاندان نے ساری زندگی مشکلات برداشت کی ہیں، حضور کے صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھے کتنی مشکلات آئی ہیں۔ جناب بلال کا منظر آپ نے 12 سنا ہوگا، جناب خباب کے ساتھ کیا ہوا، جناب حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کیا ہوا، جناب سمیہ کا کیا حال کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دین کا پیغام عام کر رہے تھے، اسلامی نظام کی بات کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ باطل کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔